بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں کیپٹن رضوان خان پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. سر خاص طور پہ آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں, چینل نے بھی, نجی چینل نے بھی اطلاع دی ہے کہ آپ استعفے واپس لے رہے ہیں, تو کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ جی نہیں, بالکل یہ جو بھی اطلاعات نے میرے خیال غلط فہمیاں پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں, اور یہ جو نیریٹو ہے یہ مس لیڈنگ اور مس گائیڈنگ نیریٹو ہے. جو اپوزیشن پارٹیز ہیں, جو ہماری مخالف پارٹی ہیں, وہ اس کو فلوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اپنی سروائیول, اپنے آپ کو سروائیو اور اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے. میں اس کی سختی سے تردید کرتا ہوں. سر آپ کے خیر خواہ پرویز الہی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ استعفے واپس لے لیے جائیں. دیکھیے, سیاست کے اندر مشورے دیے بھی جاتے ہیں اور مشاورتیں بھی کی جاتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے, جو واضح اکثریت رکھتی رہی ہو, جس نے اس ملک کے اوپر جو حکومت کی ہو, جس کا ایک وزیر اعظم ہو, 2-3 صوبوں کے اندر وہ ان کی حکومت موجود ہو, اس وقت کے پی میں حکومت موجود ہو, تو مشورے ضرور آتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کیا جائے گا. سر خان صاحب اس وقت کے پی کے میں موجود ہیں, پشاور میں ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے ان کی؟ دیکھیے, ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے. ملک اس وقت انارکی کا شکار ہے. جو موجودہ حکومت ہے اس کے ہتھ کنڈے اور ان کی جو کاروائیاں ہیں وہ ملک میں انتشار پھیلانے کی جو ہے وہ کیفیت کی طرف لے کر جا رہے ہیں, خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. لوگ اس ملک کے وزیر داخلہ جو ہے ان کا کردار جو ہے وہ بہت بخوبی طور پر عوام بھی جانتے ہیں اور سیاسی جماعتیں بھی اس سے بخوبی طور پر واقف ہیں. تو خان صاحب کا کے پی میں موجود ہونے کی جو وجوہات ہیں, اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہاں پہ محفوظ نہیں ہے, اور اسلام آباد جیسی جگہوں کے اوپر کوئی بھی حادثاتی طور کے اوپر کوئی کارروائی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا وزیر داخلہ کی طرف سے کی جا سکتی ہے. جو شخص یا معصوم بچوں کے اوپر ٹیئر گیس مارے, راتوں کو گھروں کے اندر لوگوں کے گھس جائے, ماں بہنوں کی تصدیق کرنے کے اندر اس کو کوئی آر نہیں ہو, وہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کا جو ہے نا ایکسپرٹ ہو, تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے دانش مندی اور دور اندیشی یہی ہے کہ خان صاحب کو ایک ایسی جگہ موجود ہونا چاہیے جہاں وہ بہتر طریقے سے, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں, اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو جیل میں ڈال دینا چاہیے, کہ اس وجہ سے کے پی کے میں رہنا زیادہ محفوظ ہے. نہیں, جیل میں تو خان صاحب کو کوئی بھی نہیں ڈال سکتا. خان صاحب ہمیشہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو بھی اس وقت بھی دیکھیے, یہ جو ہم دوبارہ سر رانا ثناء اللہ کہہ چکے ہیں میری دلی خواہش ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے. رانا ثناء اللہ کی تو بہت ساری خواہشات ہیں, لیکن رانا ثناء اللہ کو یہ نہیں پتا کہ ان کی خواہشات جو ہے نا اب ان کے گلے میں خود ہی پڑنے والی ہیں. وہ تو اپنے باپ کا نام بھی چینج کرنے کی بات کر رہے تھے, اور پھر میرے خیال ابھی ان کو فی الحال اپنے فادر کا نام چینج کرنے کی طرف جانا چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواہشات تو ان کی بہت ساری ہیں, لیکن ان خواہشات پہ عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ان کو خود بھی. اور آج اگر آپ نے مریم نواز کی پریس کانفرنس دیکھی ہوگی تو ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں, یہ پریشان ہیں, یہ تھوڑا سا بجٹ دیں اور گھر جائیں, اور اس کے علاوہ یہ کر کیا سکتے ہیں ابھی. سر خان صاحب نے کہا کہ پہلے دھرنے میں تیاری اس طرح سے نہیں تھی, اب تیاری کر کے آئیں گے. سر یہ تیاری سے کیا مراد ہے؟ کیا جو محمود خان صاحب فورس استعمال کرنے کا کہہ رہے ہیں, کیا تیاری اس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت لوگوں کو موبلائز کیا تھا. تیاری اور فورس جو ہوتی ہے وہ میرے خیال ان کے اوپر جو اس وقت سب کچھ سوار ہے ان کے ذہنوں کے اوپر نا, وہ فورس سوار ہے, کیونکہ یہ خود فورس کا استعمال کر رہے ہیں, طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, ٹیئر گیس کا استعمال کر رہے ہیں, چھاپوں کا استعمال کر رہے ہیں, یہ لوگوں کے گھروں کے اوپر چادر اور چار دیواری کا جو ہے نا وہ تقدس لیکن سر یہ تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس اسلحہ موجود ہے اور آپ جو ہے وہ خونی احتجاج کا راستہ اختیار کرتے ہیں, آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ شاید نہ تو کبھی کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا وہ اسلحے کی سیاست کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ MQM پاکستان نہیں ہے, اس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بڑی ریلی کے اندر اتنے میڈیا چینلز موجود تھے, سوشل میڈیا کے بلاگرز موجود تھے, کیا کسی نے کسی کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ دیکھا؟
خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ریاستی اداروں کا استعمال کرتے ہوئے تشدد کیا ہے، آپ نے جس طریقے سے جو نا اٹک پل پہ تشدد کیا ہے، آپ نے جس طریقے سے جو ہے وہ غازی بروتھا پہ تشدد کیا ہے، چچ انٹرچینج پہ تشدد کیا ہے، میاں والی سے آنے والے برہان انٹرچینج پہ آپ نے تشدد کیا ہے، آپ نے اسلام آباد کی سڑکوں کو جس طریقے سے آپ نے F7 F8 کے علاقوں کو جس طریقے سے معصوم بچوں کے اوپر کروڑوں روپے کی آنسو گیس کے شیلز آپ نے مار دیے، آپ نے خوف و ہراس کی فضا کو کیا ہے۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ عوام ریئیکٹ کر جائے، میری طاقت سے باہر نہ چلی جائے کوئی چیز، ایسا نہ ہو کہ یہ عوام جو ہے وہ ریئیکشن دینے کے اوپر چلے جائے۔ کس نے دیکھا اسلحہ ہمارے پاس؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، نہ کسی نے کوئی پسٹل دیکھا، نہ کسی میڈیا میں نظر آیا، نہ کسی گاڑی کے اندر نظر آیا۔ یہ تو وہ رسپانس ہے جو یہ جو حضرات ہیں جو ایک کرمنلز ہیں، بیسیکلی دیز آر دی مافیا پیپل، یہ مافیا کا ٹولہ ہے جو لیکن سر پرامن احتجاج تو پھر بھی نہیں ہو سکا، آنکھ بھی لگتے ہوئے ہم نے دیکھی اسلام آباد میں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے پرامن احتجاج بالکل تھا، خان صاحب جس احتجاج کو لیڈ کرتے ہوا ہے وہ بالکل 200 پرامن تھا، میں خان صاحب کے ساتھ تھا، پوری قیادت کنٹینر کے اوپر موجود تھی، کہیں ایک گولی نہیں چلائی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے۔ ہاں کنٹینرز کو ضرور ہٹایا گیا، وہ ہمارا حق تھا، وہاں ورکرز نے آنسو گیس برداشت کی، ہوائی فائرنگ برداشت کی، ورکر زخمی ہوئے، ورکر ہلاک ہوئے اس پشاور کے اندر، اس کے اوپر کوئی ایک بھی گولی نہیں چلی، اگر گولی چلی ہوتی تو وہ ضرور جو ہے وہ میڈیا میں رپورٹ ہوتی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آنسو گیس کی جو شیلنگ ساری رات جو ہے وہ میڈیا نے دکھاتے رہے، ہم لوگ تو اس وقت راستے میں تھے، لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ لوگوں کو فالو کرتا رہا، کوئی کسی قسم کی کوئی تشدد نہیں اپنایا گیا، تشدد تو حکومت نے اپنایا، تشدد تو اس ریاست نے اپنایا جس کا کام جو تھا وہ عوام کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ یہ لوگ اس راہ پہ چل پڑے کہ جس راہ کے اوپر ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے ظلم کریں گے۔ یاسمین راشد کے ساتھ جس طریقے سے ان کو گھسیٹا گیا، کیا وہ تشدد نہیں ہے؟ کیا وہ پارلیمنٹرین لیڈر نہیں تھیں؟ کیا جس طریقے سے لیڈران کے گھر میں گھس کر ان کی ماؤں بہنوں کو ہراساں کر کے گھسیٹا گیا، یہ تشدد یہ لوگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے رضوان، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم گیسٹ میرے ساتھ موجود ہیں، رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ فوری الیکشن کا مطالبہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ڈیڈ لائن بھی ختم ہونے والی ہے، عمران خان صاحب تو آگے دھرنے کی پھر سے بات کر رہے ہیں، جبکہ رانا ثناء اللہ بھی اپنی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ڈاکٹر ثنا گوری صاحبہ آپ کا اور آپ کے میٹرو چینل کا۔ دیکھیے میں تو یہ گزارش کروں گا، اور میرا تو آپ کے ہر پروگرام میں یہ گزارش رہی ہے خان صاحب سے بھی اور حکومت سے بھی کہ دونوں سائیڈ سے دونوں کو صبر اور تسلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور خان صاحب کو بھی انتظار کرنا چاہیے۔ جب آپ 3 سال 7 مہینے میں کچھ نہیں کر سکے اور مزید اب جو ٹائم ہے، ظاہر ہے جو آج حکمراں ہیں، کل ہم ہی لوگ بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ جی آپ ناکام ہیں اور آپ کوئی کام نہیں کر سکے اور آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے، تو ایک نو کانفیڈنس آئینی اور قانونی طریقے سے آیا، اور آپ اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں، اور آپ اپوزیشن کی بینچوں پہ بیٹھیں اور اپنا احتجاج پارلیمان کے اندر ریکارڈ کرائیں اور انتظار کریں۔ جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اگر پارلیمنٹ کی بینچوں میں تو وہ نہیں بیٹھیں گے، منع کر دیا انہوں نے، ہم نہیں بیٹھنے والے۔ ہاں بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے وہ جب ہی بیٹھیں گے، کیونکہ وہ اقتدار سے باہر پارلیمنٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ وہ پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے ہیں، اور جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پارلیمان کے تقدس کی بات کرتے ہیں، اس کے احترام کی بات کرتے ہیں۔ تو خان صاحب کو اپنی گفتگو پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔ جو وقت کل کی اپوزیشن آج کے حکمران ہیں ان کو جو وقت ملا ہے، اس وقت میں وہ اگر اپنی کارکردگی ثابت نہیں کر سکتے تو لازمی سی بات ہے یہ عوام ان کو ریجیکٹ کر دے گی اور خان صاحب دوبارہ الیکشن لڑیں گے۔ لیکن سر مدعا تو اس وقت ابھی فیصلہ کن مراحل میں ہے۔ بات یہ ہے کہ الیکشن بالکل ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر، ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے، لیکن کیونکہ ابھی وہ مراحل
طے کرنا باقی ہیں، کیونکہ اس لیے کہ ابھی حلقہ بندیوں کا بھی مسئلہ ہے، بہت ساری چیزوں کا ایشوز ہیں اور ان کو طے کرنا الیکشن کمیشن کو باقی ہے. تو الیکشن بالکل ہونے چاہیے. یہ تو نہیں ہوگا کہ جی خان صاحب کا اقتدار سے باہر سر ابھی تو ڈیڈ لائن دے دی انہوں نے کہا ابھی ہونے بس آپ دیکھیں جی ڈیڈ لائن سے کچھ نہیں ہوتا. خان صاحب ڈیڈ لائن دے رہے ہیں، ویلکم، اپنا احتجاج کریں، بالکل ایک جمہوری طریقے سے احتجاج کیجئے اور گھروں کو جائیے. آپ کا احتجاج ریکارڈ ہو گیا. جمہوری طریقے سے احتجاج کر رہے تھے، آپ لوگوں نے کرنے نہیں دیا. نہیں دیکھیں جی جمہوری طریقہ نہیں تھا. بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں پولیس نے کسی پارلیمنٹیرین کے ساتھ یا عوام کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو یہ زیادتی ہونی نہیں چاہیے تھی. لیکن خان صاحب آپ خود دیکھیے کہ وہ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، وہ عوام کو کس طرح سے اسکا رہے ہیں ریاست کے خلاف، ریاست کے اداروں کے خلاف. کیا یہ ایک مہذب طریقہ ہے؟ خان صاحب آپ نیشنل لیڈر نہیں ہیں، آپ ایک نیشنل ہیرو ہیں. آپ لیڈر ہونے کا مظاہرہ کریں. آپ قوم، اگر آپ کے اتنے فالوور ہیں تو ان کو کوئی اچھائی کی بات سکھائیں. آپ تو اداروں کو ٹکرانے کی بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ 12 بجے کھلی. بھئی آپ کے لیے بھی تو سپریم کورٹ کھلی. آپ مجھے بتا دیں، میں کورٹ پہ کوئی بات نہیں کری، مجھے پتا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ کی طرف سے ری ایکشنز پہلے آتے ہیں. نہیں ہماری طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آتا. دیکھیں ہماری طرف سے ری ایکشن نہیں آتا. ری ایکشن ہمیشہ خان صاحب. آپ تقریر دیکھ لیں نا. سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں کیا کیا سر آپ نے؟ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، شیلنگ کی گئی. دیکھیں بات یہ ہے بالکل پرامن احتجاج کریں. آپ بدتمیزی کی سیاست نہ کریں. کراچی میں بھی بلا خصوص دیکھا آپ کے سامنے بہت کچھ ہوا ہے، میڈیا کے سامنے بہت کچھ ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ بدتمیزی کی سیاست نہ کریں، آپ تہذیب کی سیاست کریں. خان صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس قوم کو تہذیب سکھائیں. آپ اس قوم کو سدھارنے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ اقتدار سے باہر ہو گئے تو آپ سے تو برداشت نہیں ہو رہا. آپ کی تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے پکڑتے ہیں اور جب اس کو پانی سے باہر پھینکتے تو وہ تڑپتی ہے، تو آپ اقتدار کے بغیر ایسا تڑپ رہے ہیں. انتظار کیجئے، تھوڑا سا آپ صبر کیجئے. اپنے کارکنوں کو کہیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. بالکل الیکشن ہوں گے اور یہ جو لوگ بیٹھے اقتدار میں ان کو گڈ گورننس پہ توجہ دینی چاہیے. اور میں پھر کہوں گا کہ انتقامی کارروائی درست نہیں ہے. چاہے وہ خان صاحب نے بھی انتقامی کارروائیاں کی ہیں، خان صاحب نے بھی وہ فریال تالپور کو جیل میں ڈال دیا. کیا یہ اچھا عمل تھا؟ بہت سارے اور پھر کہتے ہیں کہ جی صاحب کا لوگ کر کے گئے تھے، ہم نے نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ایف آئی آریں کٹی ہیں خان صاحب کی گورنمنٹ میں کٹی ہیں اور جن پہ کارروائی ہو رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے، ادارے کام کرتے ہیں اپنا اور وہ کر رہے ہیں، مگر ہمیں اداروں کے ساتھ ماہزرائی نہیں کرنی چاہیے. اور موجودہ گورنمنٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ گڈ گورننس پہ توجہ دیں. جواب نہیں آیا مجھے، ایک دو ٹوک جواب دے دیں. ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. آپ نے پہلے ری ایکشن دے دیا، ایکشن بعد میں ہوا. آپ نے لوگ جب باہر نکلے تو پہلے آپ نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی. کراچی کی سطح پہ بھی، سندھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، آپ نے فوراً سے شیلنگ شروع کی. سندھ گورنمنٹ نے فوری طور پہ ٹیئر گیسز کیا گیا. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کس چیز کا خوف تھا؟ اس سے پہلے ہمیں خوف کسی سے نہیں ہے. یہ دیکھیے مارچ سے پہلے ان کے جو بیانات آ رہے تھے کہ جی خونی انقلاب ہوگا، خونی معاملات ہوں گے. اچھا بیانات کی وجہ سے آپ خود دیکھیں ان کے. اور پھر انہوں نے مدینے میں کیا کیا وہ بھی آپ دیکھیں. 2 دن پہلے مدینے میں 2 دن بعد کارروائی ہوئی ہے. 2 دن پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کی کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں اسلام آباد میں ہم کیا کریں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. دیکھیے ان چیزوں میں برتنا چاہیے. یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں. ریاست کتنے املاک کو نقصان پہنچا دیا آپ نے. کیا آپ نے کتنے لوگ پہلے پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ جن کتنے لوگ جو ہیں پریشان ہوئے، کتنے لوگ شہید ہوئے. بات یہ ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اداروں کو اور اپنے عوام کو لڑا رہے ہیں. خان صاحب آپ مہربانی کریں، آپ ایسا نہ کریں. آپ انتظار کریں نا کیا ہو گیا. یہ ناکام مجھے آپ کا جواب آ گیا. آپ کا جو ایک پوائنٹ تھا وہ مجھے مل گیا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ابھی ہمیں جوائن کیا عظیم انور صاحب. آپ تجزیہ کار ہیں، سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. لیکن پہلے سوال جو ہے میں رضوان کی طرف لے کے جاؤں گی. رضوان، یہاں پہ موقف جو آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا وہ یہ ہے کہ آپ کے بیانات ایسے تھے، عمران خان صاحب کے بیانات ایسے تھے، آپ کے رہنماؤں کے بیانات ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ جو ہے ری ایکشن دیا گیا، چاہے وہ سندھ ہو چاہے پنجاب ہو. آپ لوگوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جی دمادم مسکل اندر ہوگا اور جو ہے آگے یہ بھی ہے کہ جی خونی احتجاج ہوگا. کیا کہیں گے اس پہ؟ اب میرا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ سیاسی تماشا گر جو ہیں
یہ ان کی اپنے تخیلاتی سوچ ہے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی خونی احتجاج ہوگا اور ہم کوئی خونی انقلاب لے کر آئیں گے. اگر آپ خان صاحب کے بیانات کو اٹھا کر دیکھیں, شاہ محمود کے بیانات کو اٹھا کر دیکھیں, اسد عمر کے بیانات کو اٹھا کر دیکھیں, جو ہماری لیڈرشپ ہے, ہم بول رہے تھے کہ یہ خاموش انقلاب ہے, یہ پیسفل انقلاب کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آپ نے کیا کیا, پیپلز پارٹی نے کیا کیا سندھ کے اندر؟ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر سندھ میں موجود ایم پی ایس کو گرفتار کر دیا. کیا آپ نے اس کے اوپر اسپیکر سے کوئی رولنگ لی ان کو گرفتار کرنے کے لیے؟ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ میں لانگ مارچ کروں گا. بسم اللہ آئیے جی, آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں, آپ اس ملک کی ایک سیاسی جماعت ہیں, آپ یو وانٹ ٹو شو دی پیپل پاورز. آپ کہتے ہیں کہ میں عوام کی طاقت کا سمندر لے کر آؤں گا. وہ سب عوام نے دیکھ لیا کہ وہ عوام کا سمندر تھا, یا جو ہے نا وہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, تو وہ سب نے دیکھا. اسی طرح فضل الرحمان صاحب نے لانگ مارچ کیا. اسی طرح جو ہے نا وہ کیا نام ہے, مسلم لیگ نون جو ہے وہ تماشے کرنے کی عادی ہے, وہ کرتے رہے. تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو کبھی آپ کو نہیں روکا. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ لانگ مارچ کے لیے آئے تو خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے ڈی چوک آنا ہے تو کھانے کا انتظام میں کر دوں گا, کنٹینر چاہیے تو وہ بھی میں پرووائڈ کر دوں گا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیں پیپلز پارٹی اب رہ کہاں گئی ہے. اصل میں پرابلم جو ہے نا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی اب صرف ایک صوبے کی جماعت بن کر رہ گئی ہے. جو جماعت مسلم لیگ نون سے سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ مانگ رہی ہو پنجاب میں کہ مجھے 30 ایم این ایز کی سیٹیں دے دیں, تو ہم آپ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ بھی کریں گے. اور یہ جو نیب میں مقدمات بنتے رہے اور بنائے جاتے رہے, یہ پاکستان تحریک انصاف نے بنائے تھے؟ ہرگز نہیں. یہ تو آپ نے بنائے تھے جناب زرداری صاحب. آپ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں شہباز شریف تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اور شہباز شریف صاحب فرماتے تھے کہ میں تمہارے پیٹ پھاڑ کر پیسے نکال لوں گا. تو آج دونوں چور جو ہیں وہ تو بالکل ایک ساتھ مل کر بیٹھ گئے. کہاں ہے پیپلز پارٹی پنجاب میں؟ پیپلز پارٹی کا کیا کے پی کے میں موجود ہے؟ نو. کیا پیپلز پارٹی بلوچستان میں موجود ہے؟ نو. لیکن صرف پیپلز پارٹی نے اپنے قدم تو پنجاب میں جما لیے. یہ سارے جو بھی سینیریو جو جمائیں وہ بھیک مانگ کر شہباز شریف سے 30 سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ پہ جما رہی ہیں. وہ ریاض صاحب کا وجود کہاں ہے؟ کہاں ہے اعتزاز احسن؟ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, آپ پنجاب کی جو ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کا حال دیکھ کر آپ مجھے بتائیے نا, جو ان کے پلرز تھے وہ کہاں ہیں پیپلز پارٹی کے؟ اب ان کے ساتھ کہاں اعتزاز احسن جیسے لوگ؟ ابھی تو جو سیٹوں پہ ہیں وہ بھی باہر دوروں پہ نکلے ہوئے. جی ہاں, وہ دوروں پہ ہی نکلنا ہے انہوں نے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑے دنوں کے بعد, میرے الفاظ نوٹ کر لیے آن دا ریکارڈ, ان کو خود دورے پڑنے والے ہیں. یہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ کسی کو دل کا دورہ پڑ جائے گا, کسی کو بیک کا پین ہو جائے گا, اور کسی کو جو ہے نا کوئی اور چیز ہونے والی ہے. یہ بہت تھوڑے دنوں کی بات رہ گئی ہے. ان کو بولیں جلدی سے بجٹ دے دیں, بجٹ دے کر آپ اپنے گھر جائیں. جس طریقے سے آپ لائے گئے ہیں اور جو آپ نے جس طریقے سے آپ آئے ہیں نا, جس چور دروازے سے, جس سازش کے تحت, وہ عوام کو پتہ ہے. آپ کراچی میں تو ایگزسٹ نہیں کرتے یار. آپ لیاری کے اندر آپ اپنی سیٹ ہار جاتے ہیں, وہاں سے شکور شاہ جیسا ایک آرڈنری پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ آپ کے چیئرمین کو ہرا کر رکھ دیتا ہے. تو پھر آپ رہ کون سی جماعت گئے؟ حیدرآباد سے لے کر پنو عاقل تک کی تو آپ جماعت ہیں. تو اب یہ چوری کا حساب تو آپ ضرور دیں گے. پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ لانگ مارچ کی کال کو دیکھیں کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ کی طرف گئے, ہم نے عدالت کو کہا ہے کہ جناب آپ ہمیں واضح کر دیجئے, ہم ضرور آئیں گے, پرامن آئیں گے. یہ جو ٹھیک ہے رضوان, ایک بریک کا بھی وقت ہوا ہے, لیکن بریک کے سے پہلے میں عظیم کے لیے سوال چھوڑ کے جاؤں گی کہ جب 10 اپریل کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ سارا سینیریو ہمارے پاس کھڑا ہوا, تو پاکستان میں ہم نے وہ جلسے بھی دیکھے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے تھے. پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے صرف فالوورز نہیں تھے بلکہ پاکستان کی عوام باہر آئی تھی. کیا واقعی ایسا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.